آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سائفر لیک پر سخت ترین قانونی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس کیس میں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت ایف آئی اے کی گرفت میں ہے۔ آج آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اسلام آباد میں قائم اسپیشل عدالت نے سائفر لیک کیس میں وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا اور ایف آئی اے کو انہیں 25 اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا۔ آج کی سماعت ان کیمرہ ہوئی۔ صحافیوں کو کمرہ عدالت میں داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کا اضافی چارج ازداد دہشت گردی کے جج کو سونپا گیا ہے، جنہوں نے آج اس مقدمے کی سماعت کی، جس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان، سابق سیکرٹری جنرل اسد عمر اور عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے نام شامل ہیں۔ اعظم خان، اسد عمر اور دیگر ملوث اور معاونین کے کردار کا تعین تفتیش کے دوران کیا جائے گا۔ مخدوم شاہ محمود قریشی کو ہفتے کی رات ان کی رہائش گاہ سے اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب وہ کچھ دیر قبل اسلام آباد پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کر کے آئے تھے۔ شاہ محمود کی گرفتاری کے بعد آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اطلاق سے متعلق کچھ ابہام ہے، مگر اس حوالے سے سابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے وضاحت سے بتایا کہ سائفر مقدمے کا آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں حالیہ ترامیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 2 ہفتے قبل امریکی آن لائن آرگنائزیشن دی انٹرسیپٹ میں امریکی سائفر کی تفصیلات شائع ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد 1 ہفتے کے بعد ہی یعنی نئے قانون کے اطلاق سے قبل ایف آئی اے نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان، وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اور اس حوالے سے سائفر گمشدگی کے حوالے سے ایک مقدمہ درج بھی کر لیا تھا۔ یہ مقدمہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ایف آئی اے ازداد دہشت گردی ونگ میں درج ہوا تھا۔ مقدمے کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے خفیہ سرکاری دستاویز کی معلومات لیک کی ہیں اور سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے مبینہ طور پہ انہوں نے حقائق کو مسخ کیا ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے سائفر کی کاپی غائب کر دی ہے، مبینہ طور پہ الزام ہے انہوں نے اپنے اقدام سے بیرونی قوتوں کو فائدہ اور ریاست کو نقصان پہنچایا۔ یہ بھی مبینہ بات ہے جو کہ اس ایف آئی آر میں درج کی گئی ہے۔ اطلاعات ہے کہ اس کیس میں عمران خان کے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان گواہ ہوں گے۔ پچھلے ماہ ایک غیر معمولی پیش رفت میں اعظم خان کا سائفر معاملے پر بیان سامنے آیا تھا۔ اعظم خان نے سائفر سے متعلق میجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کرائے گئے اپنے بیان میں الزام عائد کیا تھا کہ سابق وزیر اعظم نے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے سائفر کے معاملے کو جان بوجھ کر سازش کا رنگ دیا۔ اس نئی ڈیولپ ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سینئر صحافی، نیوز اینالسٹ بھی ہیں اور آئینی اور قانونی امور کی بہت وسیع معلومات رکھتے ہیں، جناب منیف فاروق ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ منیف فاروق صاحب۔ آپ کو بھی کوئی شک نہیں ہے کہ دراصل یہ جو سائفر مقدمہ شروع ہوا ہے اس لیک کی بیسس پہ، یہ دراصل جو اوریجنل آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اسی کے تحت ہوا ہے اور جو ترامیم ہو چکی ہیں وہ اس پہ لاگو نہیں کی گئی ہیں؟ اس میں کوئی آپ کے ذہن میں ابہام نہیں ہے؟ بہت شکریہ کامل خان صاحب۔ جی آپ نے درست فرمایا، کیونکہ یہ ترامیم جس طریقے سے ہوئی، خیر اب تو ان پر بھی ایک کنفیوژن کی سی صورتحال ہے اور اس پر بحث علیحدہ جاری ہے، لیکن یہ مقدمہ درج ہوا 15 اگست کو، تو اس وقت تو یہ قانون نہ اس کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا اور نہ ہی یہ قانون بنا تھا۔ مسودہ ضرور تھا، صدر کے پاس گیا ہوا تھا، لیکن اس ایف آئی آر کے اندر جو شقیں شامل کی گئی ہیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی، سیکشن 5 اور سیکشن 9 اور اس کے ساتھ پی پی سی کی سیکشن 34 کو ایڈ کیا گیا ہے۔ یہ خالصتاً جو اوریجنل ڈرافٹ ہے، یعنی پرانا 1923 کا جو ایکٹ ہے، اسی کے تحت یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے، جس میں نامزد ہیں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کے ایسوسیٹس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ لینگویج جو ہے اس میں ایف آئی آر کی سفیشینٹلی لبرل ہے، تو اس کے اندر تو پھر کسی کو بھی روپ ان کیا جا سکتا ہے آن دی بیسس آف ایویڈنس۔ اور اس پہ جس کو سزا ہوگی وہ سزا کیا ہوگی؟ چاہے یہ پرانے جو اوریجنل قانون ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اگر یہ تمام ملزمان قرار پائے کہ انہوں نے جرم کیا ہے، یعنی کہ آفیشل سیکرٹ کو لیک کیا ہے، یعنی کہ اگر ہم اس کو مزید سہل کریں کہ سائفر کو باقاعدہ لیک کیا ہے، یا یہ کہ اس کو فردر اگر ہم ایکسپلین کریں تو جو انٹرسیپٹ میں جو چھپا سائفر ہے جس کی تصدیق سب طرف سے ہو چکی ہے، وہ دراصل اس کی بیسس جو ہے وہ یہ ملزمان ہیں جن میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی شامل ہیں۔ یہی اس کا ایک رن ڈاؤن ہے؟ جی ایسے ہی ہے کامل خان صاحب، اور اس کے اندر جو سزا ہے، دیکھیے کچھ چیزوں کے اندر کچھ چیزیں بالکل نئی ہوتی ہیں۔
یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کم از کم میری یادداشت میں تو نہیں، آپ کا تجربہ بہت وسیع ہے، شاید آپ کو کہیں یاد ہو کہ کچھ ہوا ہو، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اس طرح پہلے کبھی ہوا اور شاید کبھی اس طرح پبلک ڈومین کے اندر بھی اس کا ذکر نہیں ہوا، لیکن جو اس قانون کے اندر موجود ہے تو لگ یہ رہا ہے کہ تقریباً کم سے کم سزا 3 سال، اور اگر بہت ریگرس امپریزنمنٹ ہو تو شاید یہ عمر قید تک بھی جا سکتی ہے۔ لیکن جیسے پاکستان کے معاملات میں ہوتا ہے، مقدمات تو بہت طویل عرصے تک کھنچتے ہیں، لیکن جب چلنے پر آئیں تو بہت تیز بھی چلتے ہیں، جیسے توشہ خانہ کا معاملہ ہوا عمران خان صاحب کے ساتھ، جب رکا ہوا تھا تو رکا ہوا تھا، لیکن جب چلا تو 15-20 دن کے اندر وہ نمٹ گیا پورا۔ تو اس کا فی الحال کیا آؤٹ کم ہوگا، کتنا ٹائم لگے گا، یہ کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ اس میں ملزمان میں عمران خان اور پی ٹی آئی کے دوسرے لوگ شامل ہیں۔ دیکھیے ابھی کامران خان صاحب ایک دلچسپ ایلیمنٹ یہ ہے، گو کہ اس پہ بحث ہے کہ یہ قانون ابھی بنا ہے یا نہیں، اور اس پہ ایک وہ صدر نے جو ٹویٹ کیا اس کے بعد بہت سارے ابہام ہے، بہت سے آرگومنٹس دیے جا رہے ہیں دونوں سائٹس پر، لیکن اگر ہم یہ جو فیکٹ ہے اس کو ایکسپٹ کر لیں، جو نگران حکومت کہہ رہی ہے یا لا منسٹری کہہ رہی ہے کہ اب یہ قانون بن چکا ہے، اس کا گزیٹ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، تو اب جو اس کے اندر پورا پروسیجر ہے، جے آئی ٹی نے جو ایگزسٹنگ یہ معاملہ ہے جو چل رہا ہے، اس کے اندر جو انویسٹیگیشن ہے اس کو 30 دن کے اندر مکمل کرنا ہے، 30 دن سے آگے جا نہیں سکتا، گو کہ عدالت سے ریمانڈ بھی لے لیا گیا ہے، اسپیشل عدالت بھی کانسٹیٹیوٹ کر دی گئی ہے، اور واضح طور پر لکھا ہے کہ ایف آئی اے کے افسران بھی کنڈکٹ کریں گے یہ انویسٹیگیشن، اور انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ بھی اس جے آئی ٹی کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ سو ان آل پروبیبلٹی اس کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ آلریڈی شامل ہو چکے ہوں گے۔ اور اگر دلچسپ بات میں آپ کو اس کا ایک اینگل جو اس کا تھوڑا سا ٹنج اس میں سیاسی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب یا اسد عمر صاحب یا کسی اور نے خود کو بچانا ہے اس معاملے سے، تو پھر ان کو سارا معاملہ عمران خان صاحب پر ڈالنا پڑے گا، بیکاز وہ پرنسپل ایکیوزڈ ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب کی تو جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو آلریڈی اکاؤنٹ کیا جا چکا ہے، جس پہ وہ سٹیج پر کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ امانت عمران خان صاحب کے فارمر پرائم منسٹر کے حوالے کی۔ تو یہ تو ایک فیکٹ ایسا ہے جو کہ اوپنلی ایڈمیٹڈ ہے، لہٰذا اس میں اگر انہوں نے خود کو بچانا ہے تو پھر ان کو کافی چیزیں ڈیٹیل میں بتانی پڑیں گی، اور ابھی اعظم خان صاحب کی ایک اور سٹیٹمنٹ بھی آئے گی 161 164 کی دوبارہ بھی، گو کہ ان کے اوپر قانونی طور پر بحث ہونا باقی ہے، لیکن وہ بھی کافی ڈیمننگ ہو سکتی ہے، اور جو آڈیو لیک ہے یا وہ جو آڈیو ایویڈنس ہے، ایڈمیسیبلٹی آف ایویڈنس کے حوالے سے نئی ترامیم کے اندر بڑا کھلا چانس دے دیا گیا ہے، یعنی کوئی بھی ایسی ڈیوائس، کوئی ایسا آڈیو، کوئی ایسی ویڈیو، کوئی چیز جو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں، انویسٹیگیشن ایجنسی سمجھ سکتی ہے کہ وہ فیسیلیٹیشن آف کرائم کے اندر یا آفینس کے اندر اس نے مدد دی ہے، تو اس کو ایز ایویڈنس رکھا جا سکتا ہے۔ سو کوئی پتہ نہیں کہ آلدو اس طرح کی آڈیو لیکس کی ایڈمیسیبلٹی کے کورٹس کے اندر ایشو ہوتے ہیں، لیکن شاید اس دفعہ نہ ہو۔ تھینک یو سو مچ منیف فاروق صاحب، آپ کی بہت یہ مفید رائے اس سلسلے میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔